بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل بنا الى الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه امين. باب حور العين وصفتهن. يحار فيها الطرف شديد سواد العين شديد بياض العين وزوجناهم بحور العين مدحناهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بیان میں لوگ انعامات ملے گا اور جنت ملے گی اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حور عین کے ساتھ نکاح کریں گے. حور عین ملے گی. حور عین کسے کہتے ہیں اس کو ذکر کیا جب اس کا آنکھ کا حصہ ہے وہ بہت زیادہ سفید اور جو کالا ریٹینا جس کو کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ کالا ہوگا جس کی وجہ سے خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے مر جاتا ہے تو دو بارہ اس کو دنیا میں آنے کا شوق تمنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تین دفعہ کھانے میں وہ آئے گا وہ. لیکن اگر کوئی آدمی شہید ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در دنیا شہادت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاصل ہوتا ہے تو اس شہید کو اتنا اونچا درجہ ملتا ہے, اتنی نعمتیں ملتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر میں دنیا میں جاؤں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر آؤں اور پھر شہادت کرا. دنیا میں بار بار لوٹنے کی اور شہادت کی تمنا کرتا ہے. جی يسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. قال وسمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. صبح کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور روحت کے معنی بعد زوال شام کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا. ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موج قيده يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض. اہل جنت کی اگر کوئی حور یا کوئی عورت دنیا میں صرف جان کے اپنی تجلی کر دے تو دنیا میں خوش نہیں ہو جائے تو کتنی خوبصورت ہوگی وہ. لا ضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا نظيف ولا ملأت ريحا ولا ملأت اور ريحا اس کی خوشبو سے پوری دنیا کو بھر دے گی. ولا نصيفها على رأسها خير اور من اس کے الدنيا. سر کے اوپر جو کپڑا باندھا جاتا ہے بال کو چھپانے کے لیے خير من الدنيا وما فيها. باب تمنی الشهادة. مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں شہادت کی تمنا کرنے کو بتا رہے ہیں کہ شہادت کی تمنا کرنا جائز ہے اور وہ اس وجہ سے کہ شہادت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ کہ خود کٹ جانا مر جانا اور شہادت ہوگی وہ کافروں کاٹے گا جب بھی ہوگی تو اس وجہ سے اس میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مٹانے کا اور کافروں کے غلبہ کرنے کی ضرورت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے ایسی شہادت ایسی نہیں ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہادت میں اتنا اونچا درجہ ملتا ہے کہ آدمی اگر شہادت کی تمنا کرے تو یہ تمنا کرنا جائز اور درست ہے. جی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا اجد ما احملهم عليه ما تخلفت عن سريه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ جو بھی جنگ میں جائے تو اس میں شریک ہوں اور میں غزوہ میں جاؤں, لیکن باوجود اس تمنا کے میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب میں جاؤں گا تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں گے اور ان لوگوں کے پاس سواری کے لیے یا ان لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار وغیرہ نہیں ہوں گے. اس وجہ سے وہ آ نہیں سکیں گے اور وہ خالی تمنا کریں گے, رنج کریں گے, پریشان ہوں گے. اس وجہ سے میں بعض مرتبہ ارادہ کے باوجود غزوے میں شریک نہیں ہوتا. ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حالانکہ میرا بھی یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ میں بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دوں, پھر جاؤں, پھر قربان کر دوں, پھر جا کے قربان کر دوں. یہ میری تمنا ہے. جی
حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ رايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ عبد الله بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ غزوہ موتا کر کے غزوہ ہوا ہے جو آج کل کے جو جارڈن علاقہ کہا جاتا ہے، جارڈن کہا جاتا ہے، اس میں یہ علاقہ موجود ہے اور وہاں وہ جگہ بھی جہاں پر جنگ ہوئی تھی وہ اس وقت میں یہ کیا کہتے ہیں ملک اٹلی یعنی رومن ایمپائر کے قبضے میں یہ علاقہ تھا جارڈن والا، اور وہاں پر رومن ایمپائر کا جو گورنر تھا وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفیر کو قتل کر دیا۔ اس قتل کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو وہاں پر بھیجا۔ سمجھنا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امیر بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اگر شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جائیں تو پھر اس صورت میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر بنیں گے۔ اور دستور میں یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق یہ فرما دے تو یہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور موتا میں یہ جنگ ہو رہی تھی، اور اس صورت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر القافلہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا اور جھنڈا جو تھا وہ گرنے والا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اس کے بعد حضرت جعفر طیار گورنر بنیں گے، تو حضرت جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں لیا تو رومن والوں نے کیا ہے حضرت جعفر کے ہاتھ کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہاتھ میں اس کو لے لیا، دوسرے ہاتھ میں لے لیا، پھر دوسرے ہاتھ کے اوپر حملہ کیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گلے میں اس طریقے سے اس جھنڈے کو سنبھال لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو تیسرا گورنر بنایا تھا انہوں نے لے لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا مکاشفہ کر دیا۔ اس وجہ سے سب کچھ دیکھ کر بتا رہے تھے کہ حضرت جعفر نے پہلے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ تین آدمی جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا تھا وہ تینوں کے تینوں شہید ہو گئے۔ سمجھنا ہے۔ اب اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو حضرت اب کسی کو امیر یا گورنر تو بنایا نہیں گیا تھا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھال لی، اور کمان سنبھال کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیف میں سے سیف من سیوف اللہ نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر اس جنگ میں فتح نصیب فرمائی۔ یہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ پڑ گیا۔ جی اخذ راية زيد الفوسي ثم اخذ جعفر الفوسي ثم اخذ عبد الله بن رواحة الفوسي ثم اخذ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عن غير امرأة یعنی بغیر امیر بنائے انہوں نے خود ہی اس کو اٹھا لیا ہے۔ وقال ما يسرنا انهم عندنا قال ايوب وقال ما يسرهم انهم عندنا وعيناه تذريفان باب فضل من يسرع في سبيل الله فما نفعوا منه۔ اگر کسی آدمی کو کیا مار دیا جائے، لٹا دیا جائے اور پھر قتل کر دیا جائے اس کی فضیلت ہے۔ وقول الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وقع اي وجب۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليس قال حدثني يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك عن خالته ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنهما قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث پہلے تمہارے سامنے گزری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ملحان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔
اب یہاں پر سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ ملحان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجنبی عورت کے گھر جا کر آرام کریں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے بتایا گیا تھا کہ حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی، محرم تھی، اور اس محرم ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ اور پھر اس حدیث میں تو صرف لیٹنے کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں سے جوئیں وغیرہ تلاش کرتی تھی۔ یہاں پر بہت سی ہوتی ہے کہ جوئیں تو گندے آدمی کو پڑتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک باز ہے، اور پاک باز ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں کہاں سے آ جائے گی کہ جو وہ تلاش کر رہی ہے وہ؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی سوتا ہے اور سونے کے وقت میں اس کے سر پر یا بال میں اس طریقے سے انگلیاں وغیرہ کی جاتی ہے تو جلدی سے اس کو نیند آ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہ کیا کرتی ہو، تو انگلیاں وغیرہ لگاتی ہو اور نیند آ جاتی ہو۔ یا دوسرا یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک سے جوئیں گندگی کی وجہ سے بدن میں پیدا ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا عامتاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا ہے وہی پرانے کپڑے، اونی کپڑے، اور اسی میں کیا ہے پسینہ وغیرہ کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس میں جوئیں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ جائے، جیسے موجودہ زمانے میں کیا ہے تمہارے یہاں ختم اللہ کر مسجد میں جمع کر دیتے ہو، تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہا جاتا ہے ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال واقعہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور آرام فرمانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے، آرام کر کے نیند سے اٹھے، بہت ہی مسرور ہے، بہت ہی خوش ہے، اور چہرہ مبارک گلاب کی طرح تر و تازہ ہو گیا ہے۔ ملحان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، سمجھ میں آپ بہت ہی تر و تازہ اور بہت ہی خوش محسوس ہو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ شاہی تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور تخت کے اوپر بیٹھ کر وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے، تو مغفور لہم کا لفظ کہا گیا، اور ہر ایک صحابی یہ چاہتا تھا کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ جو لشکر آپ نے دیکھا اپنے خواب میں وہ کیا ہے سمندر کے اوپر تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے جیسے جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما دی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی وہ دعا ہو بھی گئی، قبول بھی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، اور سو کر پھر اٹھے تو اسی طریقے سے جیسے پہلی مرتبہ اٹھے تھے، اور چہرہ بڑا تر و تازہ تھا اور بڑی خوشی ہو رہی تھی، اس طریقے سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ ملحان نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا بات ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا، خواب دونوں ایک ہی ہے، یعنی ایک یکساں ہے، برابر ہے، پہلا خواب بھی اور دوسرا خواب بھی، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سمندر میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور شاہی طرز پر ہے جیسے کوئی تخت پر بیٹھا ہوا ہو، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ ملحان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں بنائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے تو دعا میں نے کر دی، وہ پہلی جماعت میں تم ہو گئی، اس وجہ سے دوسری جماعت میں نہیں ہے۔ سمجھنا کیا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث جو تمہارے سامنے یہاں پر ذکر کی، اس میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت اور اس میں جو فائدے ہیں اور ان کو جو درجات ملتے ہیں وہ سارا کچھ اس میں ہے۔ میں نے کل بھی تم لوگوں کو بتایا تھا کہ جہاد قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو مجاہد بن کر رہنا چاہیے، لیکن آج کل ہماری جو دنیا کی محبت ہے وہ ہمارے دل میں ایسی گھس گئی ہے کہ جہاد کا نام لے کر ہی ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، کہا کہ سارے کے سارے جہاد کے لیے مسلمان مار کھا رہے ہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے، کیسے فتویٰ دیں؟ نہ تو ہمارے پاس تلوار ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، تلوار اور ہتھیار ہونے کے بعد
لڑنے کی نہ ہمارے پاس ہمت ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت پسٹول بھی اگر آ گئی تو چلانا ہی نہیں آتا, اس کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا, تو کس طریقے سے لوگوں کو صرف قتل کرنے کے لیے بھیج دیں کہ مرتے رہو, تو یہ تو صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے آج کل کیا ہے, ہم لوگ اعلان نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو ہمیں اس کام کے لیے تیار رکھنا چاہیے. اور صورت میں کیا ہے, ہم اپنے بدن کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے, سواری کے اعتبار سے ہمیں تیار ہونا چاہیے. خیر بہرحال یہاں پر یہ 2 حدیثیں ذکر کی گئی. اشکال کا سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثوں کا وقوع بھی ہوا, اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے, وہی ہے, اور وہی ہونے کے اعتبار سے یہ دونوں واقع ہوئے ہیں. پہلا واقعہ جو ہوا, اس پہلے واقعے میں ام ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھی, اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ جہاد کے لیے نکلا. حضرت ام ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہونے جا رہی تھی, پاؤں پھسل گیا, اور پھسلنے کی وجہ سے وہ گر گئی, اور گرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. سمجھنا گیا. لیکن یہ دوسرا جو واقعہ ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ آرام فرمایا اور خواب میں دیکھا, اور اس وقت جو قافلہ تھا, اس قافلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یزید شریک تھے. ان کی عمارت میں, یعنی حضرت امیر کا خلافت کا زمانہ تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں لشکر تیار کیا تھا, اور لشکر تیار کر کے بھیجا تھا, اور اس وقت جو قافلے کا سردار تھا وہ یزید تھا. اور یزید کے لیے آگے حدیث میں آئے گا مغفور لہو, اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی, وہ مغفور ہے. اب یہاں سے وہ مسئلہ چلتا ہے کہ یزید جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے, شہید کرنے والا ہے, یا جو کچھ ہے, ان کے متعلق کیا حکم ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ تو بہت صاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سکوت اختیار کرو, نہ ہم اس کو جنتی کہیں گے, نہ ہم اس کو جہنمی کہیں گے. مسلمان نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, سمجھ میں صحابی نہیں ہے تو تابعی تو ہیں, اور اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں. حضرت یزید سمجھنا نہیں, حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اپنا گورنر بنایا تھا, وہیں سے معاملہ شروع ہوا ہے. تو کہا کہ جب تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر نہیں بنایا تھا, وہاں تک وہ اچھا تھا. پھر گورنر بننے کے بعد ان کے دماغ میں خرابی آ گئی, اور پھر اس صورت میں اس نے بہت سارے وہ کام کیے کہ جو نہیں کرنے چاہیے, خلاف شرط وغیرہ وغیرہ. سمجھنا گیا نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے شہید کرا, کربلا کا جو واقعہ پورا پیش آیا. اس وجہ سے ائمہ ثلاثہ اور دوسرے حضرات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں یزید پر لعنت کرنا جائز ہے, ملعون کہنا صحیح ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے, نہ تو ہمیں جہنمی کا فیصلہ دینا چاہیے, نہ ہمیں جنتی کا فیصلہ دینا چاہیے. سمجھنا گیا نہیں جی. قال نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما اضحكك قال اناس من امتي میرے سامنے میری امت کے کچھ آدمی پیش کیے گئے, اريد عليه يركبون هذا البحر یہ سمندر کے اوپر وہ سوار ہو رہے ہیں الملوك على الاسير, جیسے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اس طریقے سے یہ لوگ جہاد میں نکلے ہیں اور تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم فدعا. حضرت ام ملحان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس میں سے بنا دے. ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال انت من الاولين. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمارت میں یہ قافلہ نکلا تھا, ام ملحان اس میں شریک ہوئی تھی, اور ان کا پاؤں پھسل گیا تھا, جس کی وجہ سے وہ اوپر سے گر گئی. اور فخرجت مع زوجها عبادة بن صامت. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاد میں نکلی ہوئی تھی.
فخرج مع زوجها عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. یہ سب سے پہلے زمین کے اوپر تو جہاد ہوا کرتا تھا اور لوگ اونٹ کے اوپر اور گھوڑے کے اوپر اور پیدل وغیرہ جہاد کیا کرتے تھے، لیکن سمندر میں سمندری راستے پر بحری راستے پر پہلا جو جہاد کا قافلہ نکلا ہے وہ یہ قافلہ ہے. جی. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. باب من يركب أو يطعن في سبيل الله. اگر کسی آدمی کو اللہ کے راستے میں ذرا سا زخم لگ جائے، اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ہو جائے، اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا تو اس تکلیف کے برداشت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث میں اس کو ذکر کر رہے ہیں. جی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام عن اسحاق عن انس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقوام من بني سليم الى بني عامر في 70 رجلا فلما قدموا قال لهم خالد اتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدم فآمنوه فبينما هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال الله أكبر فزرت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابي فقتلوهم إلا رجلا أعرج سعيد الجبل. قال همام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بھیجا تھا جنگ کرنے کے لیے، وہ ابھی تو بات ہی کر رہے تھے لیکن کافر ہے، تمنا انہوں نے آپس میں آنکھ سے اشارہ کر دیا ادھر بات کر رہی ہے تو اس کو مل جانا شروع کر دو. انہوں نے اس کو نیزا تو تھا وہ نیزا اس کو مار دیا. تو چونکہ یہ شہادت مل گئی اس وجہ سے اس صحابی نے تو کہہ دیا فوز تو میرا رب الکعبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے تو شہادت مل گئی. جی. قال همام وقراه آخر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم. اب ادھر ایک قافلہ ہوا تھا کہ وہاں کیا ہوا وہ کچھ پتہ نہیں، موبائل کا بھی تو زمانہ نہیں تھا سمجھنا، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلہ بھیجا تھا دین کی خدمت کے لیے وہ وہاں تو ان قافلے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور ایک کو شہید کر دیا. جی. أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم فكنا نطلب أن نبلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا. اب وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ مسلمان وہاں گرفتار ہو گئے، گرفتار ہونے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا. اب وہ پریشان ہے کہ ہم نے قتل ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری حالت کی کچھ اطلاع بھی نہیں ہوگی، کوئی اللہ کو صورت پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے ہماری حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے. یہ انہوں نے کہا بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا، ہمارے قوم کو کوئی اطلاع کر دو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے پا لیا اور رضینا عنا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے راضی کر دیا. ثم نسخ بعد فدعا عليه 40 صباحا على ريح. یہی الفاظ جو انہوں نے کہے تھے انہی الفاظ کی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا. یہ قرآن میں تھا پہلے لیکن جیسے بھی قرآن کی بعض آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، ان میں سے اس آیتوں کو بھی منسوخ کر دیا. اب قرآن پاک میں یہ آیت نہیں ہے. جی. فدعا عليه 40 صباحا على ريح وذكوان وبني حميان وبني تو عصية. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد، اور اس میں ان خاندانوں پر جن خاندانوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا لعنت بھیجتے رہے. جی. وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميت. هل انت الا اصبع دميت، نہیں ہے تو انگلی کو زخم لگ گیا تھا جس کی وجہ سے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں، الا دميت، خون آلود ہو گئی ہے. وفي سبيل الله ما لقيت. وفي سبيل الله ما لقيت، یہ جو کچھ کو ہوا ہے انگلی کٹی ہے، انگلی زخم ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہوئی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی بات ہے. جی. باب ما يدرك في سبيل الله. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہو، کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زخم لگ جائے تو اس زخم انتقال ہو جائے تو وہ تو شہادت کا درجہ ہے، وہ تو بتا دیا، لیکن صرف زخم بھی لگ جائے، سمجھ میں پاؤں میں کانٹا بھی ٹوٹ جائے اللہ کے راستے میں، تو پھر اس صورت میں اس کا کتنا بڑا ثواب ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا جاء يوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کسی کو زخم لگا اور زخم لگنے کی وجہ سے مثلا کوئی تلوار کا زخم لگا کسی دوسری چیز کا زخم لگا اور خون نکلا تو وہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے. اور وہ خون کیسا ہوگا؟ اس میں لون رنگ تو ہوگا خون کا، لیکن کیا کہ روئی اور خوشبو مشک کی ہوگی. جی باب قول الله عز وجل قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين والحرب سجال. اور ان کے معنی کہ لڑائی کے سجال کے معنی آتے ہیں ڈول کے. یہ سب سے پہلے حدیث جو تھی کیا ہے ہرقل والی، اس میں آیا تھا کہ والحرب بیننا سجال، کہ لڑائی ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہے. اصل میں پہلے زمانے پر پوری کے اوپر بہت بڑے ڈول رکھے جاتے تھے اور ڈول کے دونوں سرے پر اس کو باندھا جاتا تھا. ایک سرے کو پانی میں ڈالا، دوسرا سیرا اوپر آ گیا، اس کا پانی نکال لیا، پھر اس کو نیچے کیا تو وہ پانی والا اوپر آ جاتا تھا اور خالی نیچے جا کر بھر جاتا تھا. پھر اس طریقے سے تو ڈول کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ لڑائی ہمارے درمیان سیجال کی مانی تھی، ڈول کی مانی تھی. کبھی مسلمان جیت گئے کبھی کافر جیت گئے. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه اخبره ان هرقل قال له سالتك كيف كان قتالكم اياه فزعمت ان الحرب سجال ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم عاقبه. میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے جو مسلم پہلے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی تھی اس کا جز ہے. جی باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الاعلى الحميدي قال سألت انس رضي الله تعالى عنه حدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد بن طويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرن الله ما اصنع. یعنی بدر کے موقع پر یہ جہاد میں شریک نہیں تھے. اصل میں بدر کا جو جنگ ہوئی تھی اس بدر کی تفصیل مغازی میں آگے تفصیل آئے گی. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں پتہ چلا کہ حضرت ابو سفیان، اب تو ہم رضی اللہ تعالیٰ کہیں گے، اور ابو سفیان جو ہے کافروں کا مال لے کر ملک کے شام جا رہا ہے. مسلمان نے ہجرت کرتے وقت اپنا سارا مال جائیداد مکان وغیرہ سب کچھ مکہ والوں کو چھوڑ دیا تھا اور مکہ والوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. سمجھنا ہے تمہارا اگر مال کسی نے قبضہ کر لیا اور تمہیں موقع مل گیا تو تم کو چھین لینا چاہیے تو درست ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو وہ ابو سفیان آ رہا ہے مال لے کر، سمجھنا ہے ملک کے شام جا رہا ہے، ہمارا مال انہوں نے چھینا ہے، چلو اس کو روکتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں لڑائی کا ارادہ تو نہیں تھا، صرف روکنے کا ارادہ تھا. اس وجہ سے صحابہ نے جس کے پاس جو ہوا، جس کو لکڑی ملی وہ لکڑی لے کر چل بنا، اور جس کو کیا ہے کھجور کی ٹہنی ملی وہ ٹہنی ہاتھ میں لے کر چل پڑا. جیسے عام وطن ہوتا ہے کہ چلو اٹھو، سمجھ میں تو اس وقت میں کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا. پھر جب بعد میں جا کر وہ سارا مسئلہ ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دو راستے میں سے ایک راستہ ہے، جو اختیار کرو گے کامیابی تمہاری ہے، لیکن دو راستے میں سے ایک راستہ ہے. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان کا جو مال ہے وہ مال تم کو مل جائے جس مقصد کے لیے تم چلے تھے، اور دوسرا ایک راستہ یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جہاد کرو. یہ سارے گرو گنڈل ہیں وہ سب کو اسی وقت ختم کر دیا جائے گا. اور پھر وہ بدر کا واقعہ ہوا. جی فلما كان يوم احد وانتشر المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء. اس وقت یہ جو ہے وہ لڑائی میں بہت سارے لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ جل جلالہ وہ اپنے والوں نے بدر والوں کو جو درجہ دے دیا، حتیٰ کہ جو فرشتے بدر کی لڑائی میں اترے تھے ان فرشتوں کا بھی درجہ دوسرے فرشتوں کے اوپر بڑھ گیا. تو ظاہر بات ہے کہ جو بعض لوگ
اب چونکہ لڑائی کے لیے نکلے نہیں تھے اس لیے جو لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے ان کو کوئی عیب نہیں، لڑائی کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے، اتفاقاً لڑائی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں اس لڑائی میں شریک نہیں ہوا تھا، لیکن اگر ابھی جو موقع آئے گا تو میں ایسا جوہر دکھاؤں گا تو پتہ چل جائے گا۔ اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد احد کے پہاڑ سے کہتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سمجھنا ان کا ایمان کتنا مضبوط کتنا پختہ، سمجھنا کہ جیسے کیا ہیں آج کل کے حساب سے جیسے وہ موجے کر لیتے ہیں 500 میل دور سے جنت کی خوشبو ان کو آ رہی ہے۔ جی فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال رسول الله تعالى فوجدنا به بضع وثمانين ضربة۔ اور پھر اس کے بعد جب انتقال ہو گیا تو ان کے جسم کے اوپر ہم نے جو زخم گنے 82 زخم ان کے بدن کے اوپر لگے ہوئے تھے، کتنی محنت کی ہوگی، کتنے تلوار لگی ہوگی، کتنے نیزے لگے ہوں گے، 82 زخم لگے تھے۔ فوجدنا به بضع وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم فوجدناه وقد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا اور مشرکین چونکہ بہت زوردار شاندار انہوں نے ہمت کی تھی لڑائی میں، اس وجہ سے مشرکین نے پھر ان کا مسئلہ کر دیا۔ مسئلہ کے معنی تھے ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کو کیا بدنما کر لینا، لیکن اب وہ جب ناک بھی کٹ گیا، کان بھی کٹ گئے اور چہرے پر بھی اتنے سارے زخم ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کو پہچاننا بھی بڑا مشکل تھا، لیکن ان کی بہن نے پہچانا۔ فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس بنانا اس کو کہتے ہیں انگلی کے پوروں کو، انگلی کے پوروں کو دیکھ کر اس کی بہن نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی کے انگلیاں ہیں اور یہ کیا ہے میرے بھائی ہیں۔ جی قال انس رضی اللہ تعالی عنہ كنا نرى او نظن ان هذه الايه حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو تمہارے سامنے آئی ہے یہ ایسے ہی مجاہدین کے لیے یہ اور ایسے ہی مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان هذه الايه نزلت في وفي اشباهه من الذين رجال من من المؤمنين المؤمنین رجال صدقوا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدر میں تو میں رہ گیا لیکن اگر دوسرا موقع آ گیا تو ایسی ہمت سے ایسی محنت سے میں جہاد کروں گا کہ پتہ چل جائے گا یہ انہی کے لیے نازل ہوئی۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخر الايه وقال ان اخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنيه امراه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس رضي الله تعالى عنه يا رسول الله والذي بعثك بالحق ان کی بہن کا کیا کسی نے ان کی بہن نے کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے دانت ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت پہنچی کہ انہوں نے اس کا دانت توڑ دیا ہے، تو چونکہ اسلام میں قصاص ہے اگر دانت نہ توڑ دیا جائے تو بدلہ دانت توڑنے سے ہوگا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دانت نہ توڑا جائے، اس لیے کہ یہ قصاص مانگ رہی ہے کہ میرا دانت جس طریقے سے توڑا اس کا اس نے اس لیے اس کا دانت بھی اسی طریقے سے توڑا جائے، سمجھنا ہے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جیسے دوسرے مخلصین صحابہ تھے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا دانت نہ ٹوٹا جائے، سمجھنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عمل نہ کیا جائے لیکن کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا دانت نہ ٹوٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں جس کا دانت توڑا تھا اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرا تو دانت ٹوٹ گیا ہے، سمجھنا ہے۔ اب اگر اس کا دانت ٹوٹے گا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس جگہ پر اگر کچھ پیسے مل جائے دیت مل جائے تو میرا بھی کام ہو جائے گا اس کا بھی کام ہو جائے گا، تو وہ دانت کے بدلے میں دیت لینے کے اوپر راضی ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ دانت نہ ٹوٹے، وہ تمنا پوری ہو گئی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جو ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مراد پوری کر دیتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جی والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها فرضوا بالعشر فرضوا بالعشر، اس سے راضی ہو گئے، دیت پر راضی ہو گئے، وتركوا القصاص قصاص کو چھوڑ دیا۔ فقال رسول الله تو صلى اس الله وقت عليه حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق دینوں کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھا لے کہ یا اللہ یہی ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرماتے ہیں. جی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان وروى عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خالد بن زيد ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال نسبت الصحف في المصاحف. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہو گئی اور پھر خلافت کے بعد یہ لوگ جہاد کے لیے نکلے اور جہاد میں یرموک وغیرہ میں بہت سارے حفاظ صحابی جو حافظ تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. سمجھ میں نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اسی طریقے سے جہاد ہوتا رہا, جہاد تو کرنا ہی ہے, جہاد ہوتا رہا اور جہاد میں اگر حفاظ اس طریقے سے قتل ہوتے رہے تو قرآن کا کیا ہوگا, قرآن ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے گزارش کی کہ ابوبکر میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو ایک دفعہ میں ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بھائی جو کام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے, لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سمجھاتے رہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے قرآن کو ایک دفعہ میں ایک جگہ میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے میں. ویسے تو قرآن صحابہ کو دلوں میں ہر ایک کے دل میں موجود تھا, حافظ بہت سارے تھے, پورے قرآن کے حافظ تھے, لیکن قرآن ایک جگہ پر نہیں تھا, ایک جگہ پر کیا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صدر ہو گیا جو حضرت عمر فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو کرتے ہیں. اور پھر ایک کام کس کو سپرد کیا جائے, کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کتابت کا وحی کی لکھنے کا کام کیا کرتے تھے ان کو بلایا جائے اور ان کو یہ کام سپرد کیا جائے. سمجھ میں ہے. اور ان سے بھی اہتمام وغیرہ کیا جائے اور کہا جائے کہ اس زمانے میں قرآن لکھا ہوا ہے, کسی نے لکھا ہوا ہے پٹھے پر, کسی نے لکھا ہوا ہے پتے پر, کسی نے لکھا ہوا ہے پتھر پر, کوئی بھی آیت ہے وہ. سمجھ میں ہے نا. ہر ایک سے گواہی لی جائے کہ دو آدمی گواہ ہے اس آیت کا قرآن میں ہونے پر, اور یہ ساری چیزیں اس میں ہو گئی. اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. جی قال نسبت الصحف في المصائب فقدت آية من الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع حذيفة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صرف عبارت پڑھنا مقصود نہیں ہے, سمجھ کے پڑھے تو پتہ چلے کہ کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کی کتابت کرنے والے تھے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو قرآن پاک ہر جگہ پر لکھا ہوا, کسی کے پاس موجود ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ قرآن موجود ہے, تو ان سب کو ایک دفعہ میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کرو. انہوں نے بھی پہلے یہی کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو تیار ہو گئے. اور تیار ہونے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش میں لگ گئے. اب جس کے بھی پاس جاتے بھائی تمہارے پاس کچھ قرآن ہے, لکھا ہوا ہے, گواہ ہے, دو آدمی گواہ بھی چاہیے مجھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا. دو گواہ کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کرتے پورا قرآن انہوں نے اس طریقے سے جمع کر لیا. صرف دو آیتیں رہ گئی کہ اس دو آیتوں کے متعلق کہیں ان کو ملا نہیں. آیتیں تو سب یاد تو سب کو ہے, لیکن تحریر طور پر ہونی چاہیے, اور تحریر طور پر ہونے کے ساتھ ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے. سمجھ میں اس کے متعلق زید بن ثابت نے کہا نسبت الصحف فی المصاحف, میں نے مصاحف میں سب کو جمع کر لیا ہے. اور فقط تو آیت من الاحزاب میں سورہ احزاب کی ایک آیت مجھے نہیں ملی, اس کا گواہ بھی نہیں ملا. لیکن وہ آیت میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. میں خود جانتا تھا کہ یہ قرآن ہے, لیکن کسی کے پاس لکھی ہوئی ہے نہیں, کیا کرو. من الاحزاب كنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها, میں سنتا تھا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، قرآن تھا اسی لیے تو تلاوت فرمایا کرتے تھے. فلم اجدھا، میں نے نہیں پایا، الا ما خزیمۃ الانصاری، ہاں خزیمۃ الانصاری ایک صحابی تھے، ان کے پاس میں نے اس کو پایا. پورے صحابہ میں صرف ایک ہی آدمی ہے حضرت خزیمہ، اس کے پاس ہے. الذی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہوا، اس وقت انہوں نے گواہی دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری گواہی 2 آدمی کے برابر ہے. اس لیے ابھی ایک آیت ملی حضرت خزیمہ کے پاس، اور یہ حضرت خزیمہ کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہے، تو میرا کام تو ہو گیا. سمجھنا ہے کہ وہ پورا قرآن جمع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت رجلین وهو قول من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، یہ آیت تھی. وہ سمجھنا کہ حضرت خزیمہ کے پاس ملی تھی. باب عمل الصالحین قبل القتال. عمل صالح قبل القتال، قتال کرنے سے پہلے کوئی عمل صالح کرنا. چلو میں مرنے والے تو کوئی کام کر کے میں. وقال ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انما تقاتلون باعمالکم وقوله يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله الى قوله بنيان مرصوص. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا اسماعيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے اپنے پورے بدن پر کیا ہے مقنع بالحدید، حدید من لوہا، اور لوہے کے ذریعے سے زرہ وغیرہ چڑھا رکھی تھی. کوئی جگہ اس کا خالی نہیں تھا، آنکھ کی جگہ پر وہ صرف اتنا دکھائی دیتا تھا کہ اس کی آنکھیں اور وہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. مقنع فقال یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ اقاتل وهو مسلم قال اسلم. انہوں نے حضرت کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا میں قتال میں شریک ہو جاؤں یا مسلمان ہو جاؤں. ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو یہ تھا کہ لوگ اسلام لے آتے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ تم پہلے مسلمان ہو جاؤ. اسلم ثم قاتل فاسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا. ہمارا قلیل بہت مختصر سا کام کیا، ابھی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی اس نے، سمجھ میں صدقہ بھی نہیں دیا، زکوٰۃ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ہے. ادھر مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا وہ. جی باب من اتاه سهم غرب فقتله. لڑائی کے موقع پر اگر تلوار چلتی ہے، تیر چلتی ہے، تو تیر بھی پھینکے جاتے ہیں، وہ زور سے چلتے ہیں، اور اس میں بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی تیر ہو، مسلمانوں ہی کے تیر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم کے تیر ہو. لیکن لڑائی کے موقع پر اگر کوئی زخم ہو کر مرے، چاہے وہ زخم اپنوں سے لگا ہو یا غیروں سے لگا ہو، ہر صورت میں وہ شہید ہے. جی حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد ابو احمد قال حدثنا شيبان بن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه مر بربيعة بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة. حضرت حارثہ کے متعلق مجھے بات بتائیے. وكان قتل يوم بدر. اور وہ بدر کے دن انتقال ہو گئے تھے. والدہ آئی اور والدہ نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ بہت محبت تھی، وہ بدر میں قتل ہو گیا، ذرا اب اس کا حال کیا ہے ذرا مجھے بتائیے. جی اصابه سهم غرب. سهم غرب یعنی اس کو تیر لگا ہے، لیکن تیر کس کا لگا ہے وہ معلوم نہیں، اجنبی کا کسی کا تیر لگا ہے. اگر وہ جنت میں ہے، والدہ کہہ رہی اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی کہ بہت اچھی جگہ پر ہے. لیکن اگر وہ جنت میں نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کا تیر لگا ہے، اپنے والوں کا تیر لگا ہے، شہید تو کافر مخالف کے تیر سے ہوتا ہے، یہ یوں سمجھ رہی تھی وہ. اگر وہ جہنم میں ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں ایسا رہوں گی. سمجھ میں آ صبر تو وہیں کانا غیر ذالک کوشش کروں گی، میں موقع کرنے میں رونے میں ایسی رہوں گی کہ سب کا کلیجہ پھاڑ دوں گی میں. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حارثہ کیا کہہ رہی ہے تو اپنے بیٹے کے لیے؟ تیرا بیٹا تو جنت میں ہے، اور جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت کے بھی مختلف درجات ہے، کیپیسٹی کے مطابق بہت الگ الگ ہے، اور سب سے اونچا درجہ جو ہے جنت الفردوس کا ہے. تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے. جی یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. فردوس الاعلیٰ میں تیرا بیٹا تو پہنچا ہوا ہے، تو کیا فکر کرتی ہے. جی باب من قاتل لتكون كلمة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اصل چیز یہ ہے
जिहाद किस वजह से होना चाहिए? मन कातला लितकून कलिमत अल्लाह हियल उलिया। समझ में आया नहीं? एक मरतबा कहा है, मैं वहाँ ब्रडफोर्ड में था, समझ में दारुल इफ्ता चल रहा था, शुरू की बात है। तो वहाँ की हुकूमत तो बहुत तेज़ है, वो देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो उस वक्त दो मुसलमान आए अपने जैसे बिल्कुल, और कहा कि हमें कुछ आपसे मसला पूछना है। मैं समझ में आते रहते हैं जैसे बहुत सारे मसला पूछने वाले, समझ में आ गए। वो आए और आकर उन्होंने बात शुरू की कि मुफ्ती साहब ये मेरा दोस्त है और मुझे कई दिनों से कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में जिहाद हो रहा है, उस जिहाद में मैं जाना चाहता हूँ। मैं उसको मना करता हूँ लेकिन वो मानता नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि इसको जिहाद में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और मैं मसला पूछ रहा हूँ, मुझे भी उसको पता है कुछ नहीं चला, लेकिन फिर मैंने जवाब दिया उनको, और जवाब में बहुत तफसील के साथ दिया। और यहाँ तक मैंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है, उस जंग में भी लोग शहीद होते हैं, मरते हैं। और अखबारों में बड़े ज़ोर से आता है कि अब्दुल हमीद शहीद, फलाना शहीद, फलाना शहीद, फलाना शहीद। लेकिन मैं उनको जिहाद मानता ही नहीं, मैं उनको शहीद मानता ही नहीं। अगर क्यों? हिंदुस्तान मुसलमान लड़ रहे हैं। मैंने कहा देखो, असल जो लड़ना है, असल जिसको जिहाद कहते हैं, हदीस में बताया है कि जिहाद इसलिए हो लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया, ताकि अल्लाह जल्ल जलालहू का कलाम बुलंद सर बुलंद हो। हिंदुस्तान वाले लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान वाले लड़ रहे हैं हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं वो, लेकिन लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया नहीं, बल्कि अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने या पुरानी गवर्नमेंट ने जो कानून बना रखे थे उसी कानून के ऊपर अमल होता है। सिर्फ ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं वो, लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया नहीं है। इस वजह से मैं इसको जिहाद मानता ही नहीं, और उसमें जिहाद में जाने के लिए किसी को मैं कहता भी नहीं, और मैं तो इसको जिहाद ही नहीं समझता हूँ। ये तो आपस की लड़ाई है, जैसे दो आदमी लड़ रहे हो। समझना नहीं, जवाब दे दिया मैंने, लेकिन फिर कई दिनों के बाद मालूम हुआ कि वो जासूस आए थे देखने के लिए कि मुफ्ती साहब जिहाद का फतवा देते हैं कि नहीं। समझना नहीं है, ये कलिमतुल्लाह हियल उलिया, लड़ो कलिमतुल्लाह हियल उलिया है तो वो है, लेकिन अगर कलिमतुल्लाह हियल उलिया नहीं है तो फिर उस सूरत में वो जिहाद नहीं है, वो खामखा लड़ाई है। और ऐसे लड़ने वाले को मुजाहिद करार देना, ऐसे लड़ने वाले को शहीद करार देना, ये ज़रा सोचने वाली बात है। जी حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله عن ابي وائل عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ لڑائی کرتے ہیں اور لڑنے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ لڑنے میں شریک ہونا کیوں بھائی اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اتنی دیر سے کیوں ہے؟ تو کل 10:30 بجے آ جانا، پھر تم کہو گے کہ اچھا بھائی مجھے نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہے ان کے ساتھ، یہاں سے انشاءاللہ کل کو